سارا معاشرہ بنتا ہے، سارا معاشرہ بنتا ہے گھر سے۔ سارے معاشرے کی پہلی اکائی وہ گھر ہے۔ اگر گھر اسلام پر آتا ہے سارا معاشرہ اسلام پر آتا ہے۔ اگر ایک گھر حیا پر آتا ہے سارا معاشرہ حیا پر آتا ہے۔ اگر ایک گھر فساد پر آتا ہے تو سارا معاشرہ فساد بگاڑ پر آتا ہے۔ تو پورے معاشرے کی اکائی ایک گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے پوری سورۃ الحجرات اتاری گھر کے نام سے۔ حجرہ گھر کو کہتے ہیں، پوری صورت ہے جس میں گھر کا نظام ہے، اور اس کا پہلا ضابطہ اللہ خود سناتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ ہر اسلامی گھر کا پہلا قانون ہے، پہلا ضابطہ ہے۔ میں نے آپ نے نہیں بنانا، اللہ نے بنا کر بتایا ہے، ہم نے صرف یہاں اپنے آپ پر لاگو کرنا ہے۔ کیا ضابطہ ہے کہ اس گھر میں پہلا ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ باپ مسلمان، بچہ مسلمان، بیٹی مسلمان، باپ مسلمان، ماں مسلمان، دادا دادی مسلمان، گھر کے سارے افراد مسلمان۔ تو پہلا ضابطہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس گھر میں اللہ کا، نبی کا کوئی حکم نہیں ٹوٹے گا۔ بیٹی ہے تو اللہ کے حکم سے آگے نہ جائے، بیٹا ہے تو اللہ کے حکم سے آگے نہ جائے، مرد ہے تو اللہ کے حکم سے آگے نہ جائے، عورت ہے تو اللہ کے حکم سے آگے نہ جائے، باپ ہے تو اللہ کے حکم سے آگے نہ جائے، ماں ہے تو اللہ کے حکم سے آگے نہ جائے۔ لا تقدموا، اللہ سے آگے نہ بڑھنا، اللہ سے آگے نہ بڑھنا۔ کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، اللہ ایک گھر بتا رہا ہے، اور گھر کا پہلا ضابطہ بتایا جو مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو اپنے گھر میں لاگو کرنا ہے۔ پہلا ضابطہ کہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے، بے شک تو میرا بیٹا ہے، تیری ساری ضروریات میری ہیں، پر اللہ کا حکم میں تیری ذات سے ٹوٹتا نہ دیکھوں۔ میری بیٹی ہے، ہر کام کر، ہر کام کر، بے شک کر، پر اللہ کے حکم کو تیری ذات میں ٹوٹتا نہ دیکھوں۔ یہ اس گھر کا پہلا ضابطہ ہے۔ بیوی جو چاہے کرے، پر اللہ کا حکم میرے سامنے توڑ نہیں سکتی۔ باپ جو چاہے کرے، پر اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا کہ میں اللہ کا ہوں، بیوی کا نہیں۔ میں اللہ کا ہوں، بچہ بعد میں ہوں، میں اللہ کا ہوں، باپ بعد میں ہوں، پہلے میں اللہ کا ہوں، خاوند بعد میں ہوں، پہلے میں اللہ کا ہوں، ماں بعد میں ہے، اولاد بعد میں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھا، ماں کے فرما بردار، ماں نخرے میں آ گئی، ناز میں آ گئی۔ ناز بھی فرما بردار پہ ہی ہوتے، نافرمان اولاد پہ کیا ناز اور کیا نخرا۔ تو فرما بردار تھے، کلمہ پڑھا تو ماں نے کہا بیٹا کلمہ چھوڑ دے گا، نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف کلمہ ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف کلمہ ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑ دے گا، نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت سعد کی ماں نے کہا بیٹا اگر تو نہیں چھوڑے گا نا تو میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں آؤں گی، اور یوں ہی بھوکی پیاسی دھوپ میں تڑپتی مر جاؤں گی۔ جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑے گا میں سائے میں نہیں آؤں۔ حضرت سعد نے ایک دن دیکھا ماں ضد پر ہے، پھر اگلا دن دیکھا ماں ضد پر ہے، تیسرا دن گزرا، نہ کھایا نہ پیا نہ سائے میں آئی سعد کی والدہ۔ تو حضرت سعد 3 دن کے بعد آ گئے اور کہا ماں آپ کا فرما بردار پہلے بھی تھا اور اب بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا، پر یہ جو جس بات پہ تو ضد کر رہی ہے کہ کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، محمد کا دامن چھوڑ، اللہ کا کلمہ چھوڑ، اے ماں اگر تجھ جیسی 100 مائیں ہوں اور وہ اس بات پر ضد کر کر کے اس بھوک اور پیاس سے ساری مر جائیں تو میں 100 ماں قربان کر دوں گا اور اپنے اللہ اور نبی کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اسلامی گھر کی پہلی بنیاد ہے۔ یہ بچے مجبوری ہیں، بچے مجبوری نہیں، اللہ مجبوری ہے۔ بچوں کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ اولاد میری مجبوری ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے کہ بچوں کی مجبوری ہے۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، بیوی کے تقاضوں کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ میری مجبوری ہے۔
میری مجبوری اللہ ہے، میری مجبوری ماں بعد میں ہے، اولاد بعد میں ہے، بچے بعد میں ہیں اور خامد بعد میں ہے، ماں بعد میں ہے۔ میری سب سے بڑی مجبوری ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری سب سے بڑی مجبوری ہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوں، یہ میری سب سے بڑی مجبوری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا باطل آپ کے گھر کو گرانا چاہتا ہے، آپ کی تہذیب کو گرانا چاہتا ہے، میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، باطل کے ہتھیاروں کے ذریعے مختلف جہتوں سے حملہ کر کے پورا میدان کارزار آپ کے گھر میں گرم ہے اور آپ کے گھر میں ہر وقت حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے، حیا بے حیائی کی جنگ چل رہی ہے، نمازی بے نمازی کی جنگ چل رہی ہے، آپ کے گھر میں فسق اور تقوی کی جنگ چل رہی ہے، آپ کے گھر میں اللہ کے نبی کے حکم کی اور باطل معاشرے کی جنگ چل رہی ہے، اسلامی معاشرت اور مغربی معاشرت کی جنگ چل رہی ہے، ہر وقت حق و باطل کا میدان گرم ہے۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ لڑائی کوئی نہیں، لڑائی میرے گھر میں چل رہی ہے۔ بہت بڑا خطرہ ہے، اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ تعلیمی سسٹم پر ہمارے حملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر کو کہا، اپنے نبی کے گھر کو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کے گھر والو، اے میرے نبی کے گھر والو، اللہ تمہیں پاک صاف کرتا ہے ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی غفلت سے اور ہر قسم کی شیطانی اور نفسانی چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے۔ نبی کے گھر کو پاک کیا، نبی کی بیگمات کو پاک کیا، نبی کے گھر کو پاک کیا اور پاک کر کے ساری امت کے سامنے نمونے میں پیش کیا کہ یہ گھر بنا کے دکھاؤ، یہ گھر بنا کے دکھاؤ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے گندگی نکالنا چاہتا ہے اور پاکی لانا چاہتا ہے، اس کے پیچھے پورا نظام ہے۔ پھر یہ آیت ہے، اس کے پیچھے پورا نظام ہے، ایک نظام چلا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یہ پاکی کا نظام چلنے لگا نبی کے گھر میں، نبی کے گھر میں ازواج مطہرات آئیں اللہ کے نبی کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، فتوحات ہو گئیں، دروازے کھل گئے، گھروں کے خرچے بڑھ گئے اور گھروں